السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دعوت المسلمین چینل دیکھ رہے ہیں اور یہ جو سیشن ہے سوال و جواب کا سیشن ہے۔ ہمارے جو ویڈیو پہلے آئے آپ نے انہیں لائک کیا، شیئر کیا، کمنٹس کیے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور کچھ اچھے سوالات بھی اس میں آئے جو کہ ہماری ٹیم نے ہم سے کہا کہ کیوں نہ ایک سوال و جواب کا سیشن کر کے اس کے جوابات بھی دیے جائیں۔ تو ناظرین، پہلا سوال جو کیا گیا ہے یہ درخشاں ہیں لکھنؤ سے، جنہوں نے پہلا سوال کیا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ ہڈیاں توڑ کر گوشت نہ کھائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ویڈیو آئی تھی جس میں عقیقے کے مسائل کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جب عقیقہ کریں بچے کا تو جانور ذبح ہو، اس کا گوشت کی ہڈیاں توڑ کر نہ کھائی جائیں۔ تو اسی سے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب میری بہن یہ ہے کہ ہڈیاں توڑ کر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دانتوں سے ہڈیوں کو چبایا جاتا ہے، اس طرح سے ہڈیوں کو نہ چبایا جائے، کیونکہ اگر اس طرح سے گوشت کو کھایا جاتا ہے تو پھر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بچے کے اندر غصہ اور غلط عادتوں کو پیدا کرنے کی وجہ بنے گا۔ ایک اور سوال ہے جو اکبر پور سے اظہری صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹے کا نام یا بیٹی کا نام دونوں ہی کا عقیقہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے یا بیٹے کے نام سے کیا جائے۔ یہ سوال بھی اسی عقیقے کے مسائل والی کلپ سے، عقیقے کے مسائل والی قسط سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں نے کہا تھا کہ جب بیٹے کا عقیقہ کیا جائے اس کا نام محمد رکھا جائے، لیکن اس میں بیٹی کا جو عقیقے کے متعلق تھا اس میں اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اظہری صاحب، بیٹی کے نام کا جب عقیقہ کیا جائے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کے نام کی نسبت سے بیٹی کا نام رکھا جائے اور اسی نام سے عقیقہ کیا جائے، یعنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا جائے اور اس نام سے اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اور ایک سوال آیا تھا، یہ مجاہد صاحب ہیں، انہوں نے دلی سے یہ سوال کیا تھا، اور اس سوال میں جو پہلی جو قسط آئی تھی جس میں تمہیدی گفتگو کی گئی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا تھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس میں جو آپ نے کچھ کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ مجاہد صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اس میں بعض لوگ یعنی کچھ لوگ ہی شامل ہیں، چونکہ اگر تمام کی تمام کو شامل مان لیا جائے تو پھر وہ سارے لوگ اب ہدایت پر تو نہیں ہیں۔ اگر سارے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول نہ ہوئی، چونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سارے لوگوں کے لیے، ساری نسل کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، تو پھر اب سارے لوگ تو نماز قائم رکھنے والے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے وہ تماموں کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف کچھ لوگ جو ان کی اولاد میں ہوں گے، وہ چاہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہوں، وہ چند ہی لوگ ہیں جو حق پر باقی رہے اور باقی لوگ گمراہ ہوئے۔ تو جو لوگ حق پر باقی رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے لیے دعا کی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور قرآن مجید میں اس دعا کو نقل فرمایا۔ یہ 3 سوالات تھے اور اس سے ملتے جلتے سوالات آئے ہیں ہمارے پاس میں۔
تو تقریباً انہی 3 سوالوں میں ان کے جواب بھی شامل ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح سے اچھے سوالات آپ ہم سے پوچھتے رہیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر آ کر ان سوالات کے جواب دیتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔